السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ویسے تو ہم درود پاک پڑھتے ہی ہیں اور درود پاک کثرت سے پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ لیکن ان درودوں میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا درود پاک جو ہے وہ کیا ہے؟ جو لوگ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں اور علم اور حدیث سے وابستہ ہیں ان سب کو پتہ ہوگا، اور جن کو نہیں پتہ ہے تو میں بتا دوں کہ سب سے افضل جو درود پاک ہے وہ ہے درود تاج۔ کہ اس درود تاج پڑھنے سے کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، اس کی کیا کیا وعیدیں ہیں، کتنا ثواب ملتا ہے، یہ شاید آپ کو نہیں معلوم، تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ درود تاج کے فضائل کیا ہیں۔ نمبر 1، فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص چاند کی پہلی تاریخ سے لے کر 14ویں تاریخ تک جمعہ کے بعد نماز عشاء باوضو پاک کپڑے پہن کر خوشبو لگائے اور 170 مرتبہ اس درود پاک کو یعنی درود تاج کو پڑھے اور پڑھ کر سو جائے، 11 شب اسی طرح کرے، انشاءاللہ 11ویں رات حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے، سب سے اچھا فائدہ تو مجھے اس کا یہی لگتا ہے اور میں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو اس کو صبح شام پڑھتا ہے وہ جنات اور شیطان سے پناہ میں رہتا ہے، اور فرمایا جاتا ہے کہ 11 بار اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں روزانہ تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ اگر دشمن ہوں آپ کے پیچھے لگے ہوں اور آپ بہت ہی زیادہ سخت خطرے میں ہوں تو درود تاج کو پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ دشمن آپ سے دور ہو جائیں گے۔ اور اگر روزی میں برکت چاہیے ہو، رزق میں برکت، اس دور میں تو رزق کی سبھی کو ضرورت ہے، کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمارے رزق میں برکت ہو۔ تو رزق میں برکت کے لیے سب سے پہلے ہمیں پاک رہنا ہے، ناپاک انسان کے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے، تو پاک رہیں۔ دوسری چیز کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے، اس کے آگے جھکنا ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے۔ جب ہم اس کے آگے 5 وقت جھکیں گے نا تو رزق ہمارا خود ہی ہمارے پاس آ جائے گا۔ ویسے تو اس کا وعدہ ہے کہ ہر انسان اور جن کا اور جانور کا اور چرند پرند، ہر جس کو جان کو اس نے پیدا کیا ہے اس کا رزق اس کے ہی ذمہ کرم پہ ہے، اس کا وعدہ ہے۔ لیکن رزق کی تنگی کے اسباب جو ہے وہ میں بتا رہی ہوں کہ پہلے پاک رہنا ہے، دوسرا ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے، اور تیسرا ہمیں دعا مانگتے رہنا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی اگر رزق میں برکت نہیں تو پھر ہمیں وہ کام کرنا ہے، وہ عمل کرنا ہے جس سے ہمارے رزق میں برکت ہو۔ تو فرمایا جاتا ہے روزی میں برکت کے لیے 7 مرتبہ بعد نماز فجر ہمیشہ درود تاج پڑھیں، انشاءاللہ اس کا ورد کریں گے تو رزق میں برکت رہے گی۔ ایک درود تاج کا فضائل یہ بھی ہے کہ اگر بانجھ عورت کو 21 چھواروں پر 7 مرتبہ دم کر کے درود تاج کھلا دیے جائیں تو انشاءاللہ وہ اولاد سے مشرف ہو جائے گی۔ تو دیکھیے کتنے ہی فضائل ہیں درود تاج پڑھنے کے، بہت سارے فضائل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود تاج پڑھیں، اور اگر مصیبت کی گھڑی ہو تو درود تاج ضرور ہی پڑھیں۔ کہ میں اپنا تجربہ بتا رہی ہوں، جب میں بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوتی ہوں یا بہت زیادہ تکلیف میں ہوتی ہوں تو سبز گنبد شریف کا تصور باندھ کر، سنہری جالیوں کا تصور باندھ کر، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تصور جما کر، اور پھر اول تا آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر، اور 11 مرتبہ درود پاک اس نیت سے پڑھتی ہوں کہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دست بستہ ہوں، اور میرے آقا میرا درود سن رہے ہیں، اور بے شک وہ سنتے ہیں، اور میں اپنے تمام تر دل کا حال، اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں، اپنی حاجتیں پیارے آقا کو بتا رہی ہوں، اور انشاءاللہ وہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ میری مصیبتیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ دور کر دے گا۔ تو اس نیت سے اگر آپ بھی پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔